کیسے پتا چلے؟ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی غفلت کی قسم نہیں. تو اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. ان میں سے ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اطاعت کے کاموں میں سستی آنے لگے. جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں موجود ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اور ادھر ادھر کبھی کوئی ویڈیو لگا کے بیٹھ گیا، کبھی ٹی وی لگا لیا، کبھی سیر کو نکل گئے، کبھی کچھ کھا پی لیا، کبھی کچھ. یعنی انسان اپنے آپ کو بہلاتا رہے اور کرنے کا کام نہ کرے، اس سے غفلت برتے. مثلا نماز سے غفلت، ذکر سے غفلت، صدقہ خیرات کی طرف توجہ کا نہ ہونا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نماز میں. لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، بس نام لگانے کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو یہ ہے غفلت کی علامتیں کہ جب اللہ کا ذکر بھولا ہوا ہو، باتیں بہت زیادہ کریں ہم، اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہ، آخری وقت میں جا کے نماز پڑھے، سارے دنیا کے کام پہلے اور نماز آخر میں. تو یہ غفلت کی علامت ہے. دوسری علامت گناہوں کو حقیر سمجھنا، یعنی بڑے بڑے بلنڈر سمجھ کے کہنا کوئی بات نہیں، پھر کیا وہ سارے ایسے کرتے ہیں، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے. اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے بے پرواہی سے اشارہ کر کے اڑا دیا. یعنی بڑے سے بڑا گناہ کیا اور پھر پرواہ نہ کیا، اچھا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. یعنی گناہ پر شرمندہ نہ ہونا، گناہ کا احساس نہ ہو، غلطی کو بہت ہلکا سمجھنا، جبکہ وہ غلطی انسان کو ہلاک کر دینے والی ہو اور اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے. پھر غفلت کی ایک اور علامت ہوتی ہے وقت کو غیر مفید کاموں میں گزارنا، جن کاموں کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، فضول کے کام. ابن مسعود کہتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں، کہ نہ ہی وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا، نہ آخرت کے کسی کام میں، نہ کوئی دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ ہی دین کا کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کو دنیا کی فکر ہے، پرواہ ہے، اور نہ ہی آخرت کی. آج کل آپ دیکھیں کہ یوتھ کا کیا حال ہے. جو بچے تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سو پڑھ رہے ہیں اپنے لیے کم از کم دنیا بنا رہے ہیں، لیکن کچھ بچوں کا حال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہ خطرے کی علامت ہے، ریڈ فلیگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے افضل اعمال یہ ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا، آپس کا لڑائی جھگڑا. ان کا نام سست لوگ رکھ دیا جائے گا، لیزی پیپل. پھر اسی طرح غفلت کی علامت کیا ہے؟ صرف دنیا کا علم اور اس کی فکر ہونا، دین کا علم اور اس کی فکر کا نہ ہونا. وہ صرف دنیا کی ظاہری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ بھی فکر نہیں کرتے، نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. لہٰذا آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے. ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا. ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، صرف دنیا کی باتیں پتہ ہیں ان کو خوب. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گم ہو گئے ہیں اور کون ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے. اور یہ ہمیں انسانوں کو پروو نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہونا ہے، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے کہ کون ٹھیک راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں انسان غافل ہو جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا چیز غفلت پیدا کرتی ہے؟ علم کی کمی اور دنیا کی محبت، دین سے دوری، دین کی مجلسوں سے دوری، تکبر، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جانا. جی ہاں، تو غفلت کا سب سے بڑا سبب دنیا پرستی ہے.
دنیا کی محبت. کیونکہ انسان جب دنیا کے کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے نا، لہو اور لعب میں، ان کاموں میں جو فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ کام جن سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو بہت زیادہ دنیا کی فکر کرنا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جانا کہ بس ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، دین کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، مثلاً میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہر ایک کے مختلف گولز ہوتے ہیں. اور وہ اپنا بچپن، جوانی، اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف اس گول کو اچیو کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انہوں نے عبادات کس طرح ادا کرنی ہے، انہوں نے آگے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں. کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان، کیونکہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فوکسڈ رہو، ادھر ادھر مت دے. وہ دین کے علم کو یا دین کی بات کرنے کو بھی ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین کا علم تو ہمارے لیے کھانے پینے کی طرح ضروری، تاکہ ہمارے ایمان کے درخت کو پانی ملتا رہے، غذا ملتی رہے اور روز ہی مضبوط ہوتا رہے، تاکہ پھل پھول لا سکے اور کبھی نہ مرجھائے، کبھی ہم اس راستے سے نہ ہٹیں. تو آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دنیا میں کسی خاص مقام تک پہنچنے کو اپنے لیے سکسیس کا، کامیابی کا ایک انڈیکیٹر سمجھتے کہ یہاں تک پہنچ گئے تو ہم سمجھے کامیاب ہو گئے، لیکن آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں پتا کہ اس سے پہلے آگے جانا پڑ جائے. اور پھر وہ یہ نہیں کہ صرف دنیا ان کا فوکس ہوتی ہے، بلکہ دنیا کی لالچ اور ہرس ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی. یہ چیز انسان کو اور غافل کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے یا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو تمہارا کیا بنے گا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، اچھے گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا، بہت کچھ نعمتیں مل جائیں گی. جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، مقابلے بازی شروع ہو جائے گی. جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا. یعنی جب انسان دنیا کے معاملات میں دوسروں سے مقابلہ کرنے لگتا ہے کہ فلاں کا گھر ایسا ہے تو مجھے اس سے بھی اچھا گھر لینا، فلاں کی گاڑی ایسے ہے تو مجھے اس سے بھی اچھی گاڑی لینی، فلاں کے پاس یہ ڈگری ہے تو مجھے اس سے بھی آگے نکلنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی لالچ میں ایسا کھب جاتا ہے کہ پھر آگے کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک دوسرے کا مقابلہ ہے نا، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الہاکم التکاثر، آتی ہے نہیں سورت سب کو، کیا مطلب ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا. یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حاصل کرنے کی ہرس جو تھی اس نے تمہیں غافل کیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، یعنی تم فوت ہو گئے، قبر میں پہنچ گئے. پھر اسی طرح لمبی آرزویں، میں بڑی ہوں گی نا، پھر میں حج کروں گی، تو پھر میں توبہ کر لوں گی، تو پھر میں اچھے اچھے کام کر لوں گی. تو یہ چیز بھی انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی. انسان کے اندر ایک قدرتی سا خیال آتا ہے کہ ہائے مرنا ہے، کوئی تیاری کر لے. پھر انسان کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو میری نانی بھی اتنے سال کی، 80 سال کی تو وہ تھی، اور دادی 90 سال کی فوت ہوئی، تو میں نے ابھی کہاں فوت ہونا ہے، میں بھی تو ان کی اولاد ہوں. اس طرح کی بہت سی باتیں سوچ کے انسان اس کو ٹال دیتا ہے، اچھا بعد میں کریں گے، یہ ابھی تو مجھے تو بہت امپورٹنٹ کام ہے میرے ساتھ. تو لمبی آرزویں جو ہیں یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح دل کا دنیا کی محبت میں، انسانوں کی محبت میں مشغول ہو جانا. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی تنگی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب اللہ سے منہ موڑنا یعنی غافل ہونا، اور اللہ کے سوا دل کا کسی اور سے وابستہ ہو جانا، ذکر سے غافل ہو جانا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے شدید محبت کرنا. اللہ کا حق ہے کہ سب سے شدید محبت اس سے کی جائے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دل میں بسا لیا جائے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی کے بارے میں پریشان ہیں، اسی کا سوچ کے خوش ہو رہے ہیں، ساری زندگی کا سیٹر آف لائف وہی بن گیا، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ کوئی اور انسان ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے ساتھ ایسا جنون ہے بھی تو اس کو دعائیں کر کر کے، اپنا ماحول تبدیل کر کے اس گھوم پھیر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کا بندہ بن کے جیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غفلت کا ایک بڑا سبب قرآن سے روگردانی، قرآن کا نہ پڑھنا، نہ سمجھنا.
کیونکہ قرآن ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور اگر انسان قرآن ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کو کیا چیز جگائے گی. پھر اسی طرح ذکر کی مجلسوں سے دوری، مسجد نہیں جانا، حلقہ میں نہیں جانا، کلاس میں نہیں جانا، تو غفلت بڑھتی چلی جائے گی. جو ہی آپ مجلس میں جائیں گے، جیسے آج یہاں آئے ہیں، کوئی باتیں سنیں گے یا جمعے کا خطبہ سنیں گے، تو کیا ہوگا؟ بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی. ہمیں پتہ ہوتی ہے جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کوئی نئی تھوڑی ہے، صرف ایک یاد دہانی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی. انہیں بھولا ہوا سبق یاد آتا، اوہ اچھا یہ تو میں کیا کرتی تھی پہلے، اب میں کیوں چھوڑ بیٹھی، اور انسان پھر تھوڑا اوپر والی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے. تو مجالس ذکر کی بجائے، مجالس ملائکہ کی بجائے مجالس لغو اور مجالس غفلت میں شریک ہونا، چاہے وہ ہم اپنے گھر کے اندر ہی وہ مجلس کیوں نہ جمائے ہوئے ہوں، جہاں اللہ کا کوئی ذکر نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، صرف دنیا دنیا دنیا. پھر گناہوں کی کثرت، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی، دل سیاہ ہو جاتے ہیں. پھر خواہشات کی پیروی، پھر روزمرہ کی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کا ہونا. کچھ خواتین کا سینٹر آف لائف صرف ان کا گھر ہوتا ہے. اچھی بات ہے، گھر میں انسان کو دل لگانا چاہیے، لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ نقصان دہ ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو جاتی. آپ گھر کو ضرور لک آفٹر کریں، اپنی کراکری کو گنتے رہا کریں، اپنی چمچ بھی گن گن کے رکھا کریں، اور برتنوں پہ اسکریچ بالکل نہیں آنے دیا کریں. کچن کا فلور بالکل اتنا کہ شکل نظر آئے اس میں، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ صفائی ہے اور اس کے اوپر پھر صفائی کرنے کھڑے ہو گئے. یعنی آپ دیکھیے ہمارا نفس کی چالیں کیا ہوتی ہیں نا. آپ کو یاد آتا وہ اچھا آج میں نے قرآن نہیں پڑھا دن میں صبح نا، وہ بچے نے بلا لیا اور جلدی سے میں چھوڑ بیٹھی تو اب میں پڑھ لیتی ہوں. پھر آپ سوچتے اچھا میں ذرا ایک دفعہ یہ چیزیں کر لوں نا پھر میں پڑھ دوں. اچھا وہ چھوڑ کے کہیں اور گئے کہ اچھا میں یہ کر لوں پھر کر دوں. کیا ہوتا ہے؟ اس دن کا قرآن ہی رہ جاتا ہے. نوافل پڑھنا آپ بھول گئے یا رہ گئے یا کوئی مصروفیت آ گئی، اشراق کے نفل تھے، چاش کے نفل تھے، اب کیا ہے اچھا چلے ظہر کے ساتھ میں سنتوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھ لیتی ہوں تاکہ میرا کوٹا تو پورا ہو. کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ جو دن کی 12 سنن ہے رواتب، اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل ملتا ہے. تو اگر کم دن پڑھیں گے تو کم ملیں گے، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ملیں گے. دنیا میں تو ایک گھر پہ راضی نہیں ہوتے، دنیا میں تو زیادہ سے زیادہ چاہیے. آپ کو پتا نہیں جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پھر ایک ملک میں تھوڑی گھر بناتے ہیں، وہ رہتے کینیڈا میں ہیں اور گھر اپنے گاؤں میں بناتے ہیں، اپنے شہر میں بناتے ہیں. جہاز کیا پتا کبھی واپس آنا پڑے، اور وہ بند رہ کے پرانے ہو جاتے ہیں. دنیا کا تو ہمیں اتنا فکر ہوتا ہے کہ امکانیات پر بھی ہم اتنا مال لگا دیتے. امکانیات کا مطلب کیا؟ ممکن ہے کہ ہم کبھی آئیں، لیکن آخرت کا گھر یقینی ہے کہ وہاں جائیں گے، اس کی فکر کوئی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ضرورت کی دنیا ہونے کے بعد غیر ضروری چیزوں کی طرف بھاگے پھرنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو کھپا رکھنا. ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کتنی ہے، اور اس کے بعد اسے سٹاپ لگا کر کوئی آخرت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو غفلت میں ڈالتی ہے وہ ہے بری دوستیاں، برے ماحول. دوستوں کا انسان پر بہت انفلوئنس ہوتا ہے. اگر دوست نماز نہیں پڑھتا تو آپ کے لیے پڑھنی مشکل ہو جائے گی. دوست روزے نہیں رکھتے تو آپ کے لیے بھی روزہ رکھنا مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ کے دوست محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ محرم روزوں کا مہینہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور دنوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے ماحول میں کوئی رکھ ہی نہیں رہا تو کسی کو خیال آئے گا میں رکھ لوں، اللہ یہ کہ اس نے کوئی پمفلٹ پڑھ لیا، کوئی حدیث کسی نے بھیج دی ہو تو وہ بھی. اگر سارا گھر ہی نہیں رکھ رہا تو آپ اٹھ کے رکھیں گے. لیکن اگر سارے رکھ رہے ہیں گھر میں تو آپ کو لیٹے ہوئے شرم آئے گی. آپ کہیں گے میں بھی اٹھ جاؤں، سب اٹھے ہوئے، آج بچے بھی اٹھے ہوئے تو میں کیوں لیٹی ہوں. دیکھ کے خیال آ جاتا ہے نا. آپ کے ہسبینڈ تہجد پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہی پڑھتے رہے، ایک دن آپ بھی اٹھ جائیں گی. یا آپ پڑھ رہی ہیں روز تو ایک دن وہ بھی اٹھ جائیں گی. اللہ کرے انشاءاللہ. یہ بھی دعا آمین کہیں، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے بہت اثر لیتا ہے. مانی ہوئی بات. آج کل گرمی ہو رہی ہے، باہر نکلتے گرمی لگتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں، مجھے نہیں لگتی. بے شک ماحول جو مرضی ہو، کیسے ہو سکتا؟ سردی ہو تو لگتی ہے. ایسے ہی جہاں جس مجلس میں اچھی وائبز ہوں، ایمان کی باتیں ہوں تو وہاں ایمان بڑھتا ہے. اور جہاں غفلت کی باتیں ہوں، صرف کھانے پینے، صرف کپڑوں کی، صرف گاڑیوں کی،
آپ دیکھیں کہ عام طور پہ مرد حضرات کی گفتگو ایک خاص موضوعات ہوتے ہیں، پراپرٹیز پہ بات کرنا، پالیٹکس پہ بات کرنا، بزنس پہ بات کرنا، تو ساری اول سے آخر مجلس انہی باتوں پر کر کے بس بات ختم ہو جائے گی. خواتین کے اپنے دلچسپ موضوعات ہوتے ہیں، ریسیپیز پہ بات کرنا، کپڑوں کے برانڈز پہ بات کرنا، بچوں پہ بات کرنا، ساس سسر کی شکایت کرنا، اس کی غیبت اس کی غیبت، موسم کی شکایت. جی ہاں، کیونکہ بات کرنے کے لیے کوئی تو موضوع چاہیے. یہ تھوڑی ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں اچھا آج بتاؤ تم نے کتنا سبق پڑھا، قرآن کتنا پڑھا، آج کا دن کیسا تمہارا گزرا، تم اپنا ایمان کیسے محسوس کرتے. صحابہ کی باتیں کیا ہوتی تھی؟ آؤ بیٹھو ایمان لے آئیں. وہ ان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ آؤ بیٹھ کے مل کے اللہ کی باتیں کریں. لیکن ہم اللہ کی باتیں کر کے بھی نہ، یقین کیجئے کہ یہ اب مجلس برخاست ہوگی، کیا مجال کہ کوئی گاڑی میں بیٹھ کے بھی دہرائے سبقوں کے کیا سیکھ کے آئے. جو لوگ کلاسز بھی لیتے ہیں میں بہت غور سے نوٹ کرتی ہوں، کیونکہ عرصے سے میں یہ چیز پڑھا رہی ہوں نا. کلاس ختم ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے قید کا بندھن کھول دیا، اتنی دیر پتہ نہیں کیسے چپ رہے، اتنی باتیں اور اتنا شور اور اتنا ہنگامہ. اور باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے ابھی سیکھا تھا وہ کیا تھا، کیونکہ وہ دل پہ تو گئی نہیں ہوتی، تو ایک کان سے ٹکرا کے دوسرے سے نکل جاتی ہیں. صحابہ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے تو وہ دنیا کی باتیں، کھیتوں کی اور بزنس کی نہیں کرتے تھے، وہ ان ساری باتوں کو پھر سے دہراتے تھے جو آپ نے انہیں اس ٹائم سکھائی ہوتی تھی، اور ان کو پکا کر لیتے تھے، وہیں گرہ باندھ لیتے تھے. اس کو مذاکرہ کہتے ہیں، ڈسکشن. پھر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ میں نے صحیح سنا تھا، تم میرا چیک کرو. ایک دوسرے کو پوچھتے تھے میں نے یہ بات سنی تھی کیا ایسے ہی تھی؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم آدھی بات سنتے ہیں، آدھی کہیں اور دھیان پھر واپس آتے ہیں تو وہ خود سے خود کوئی نقطے جوڑ لیتے ہیں، جبکہ وہ بات ویسے ہوئی نہیں ہوتی. اسی لیے بعض لوگ بعض اسپیکر سے غلط باتیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہی نہیں مقصد سمجھا ہوتا. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر برا ماحول، بری دوستی یا غافل، چلو برا نہ بھی صحیح، میں نہیں کہتی بزنس پہ بات کرنا برا ہے یا پراپرٹی پہ بات کرنا برا نہیں، لیکن غیر ضروری اس طرح کی باتیں نہ لینا نہ دینا، نہ خریدنا نہ بیچنا. فلاں کا بزنس اچھا جا رہا، فلاں کا ڈاؤن ہو گیا، فلاں، یعنی اتنی باتیں کرنا کہ اس میں سے نتیجہ کچھ بھی نہیں. جیسے ہماری امی کہا کرتی تھی کہ پانی میں مدھانی چلانا. اگر آپ دہی میں مدھانی چلائیں گے تو کیا نکلے گا؟ مکھن نکلے گا. اور اگر پانی کا ڈولا بھر کے بیٹھ جائیں اور چلاتے رہیں ساری رات بھی، کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. اب تو خیر مدھانی والی بات نہیں تھی، اب تو الیکٹرک کی دنیا ہے، اور آپ بہرحال بلینڈر میں پانی ڈال کے سمودی کی خواہش رکھنا ایک دور کی خواہش ہے نا. تو بیٹھنا ایسے ماحول میں باتیں دنیا کی کرنا اور کہنا ایمان بڑھ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ ہر وقت بس ایمان کی بات کریں، لیکن وہ مجلس انسان کے خلاف حجت بنے گی جہاں اللہ کی کوئی بات ہی نہ ہو. جس گھر میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، جس گھر میں کوئی دین کی بات ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت گھر والوں کو پریشان کریں اور کہ میں نے آج یہ سبق پڑھا ہے، سنو میری بات سنو. نہیں، لیکن اچھے خوشگوار انداز میں آپ تجسس کریٹ کر کے